اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا ہے انسانوں پر کہ اس نے مستقبل کو مخفی رکھا ہے. جسے بکرا نہیں دیکھتے آپ قربانی کا چھری سے پہلے کھاتا پیتا ہے کھاتا پیتا ہے بالکل پتہ نہیں. تو انسان کو کچھ پتہ نہیں ہو رہا تھا کہ آنے والے حالات کیا ہیں. آنے والا آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. کہتے آپ آنے والے حالات جانتے ہیں؟ کہتے ابھی تو جانے والوں سے فرصت نہیں مل رہی. تو آنے والے کی پریشانی ہے مستقبل کے بارے میں اس وقت غور کرو جب تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا جانتے ہو. ورنہ غور نہ کرنا ایمان چلا جائے گا. فکر میرا یاد ہے کیا کرنا کل کل مجھے سورج نکلتا نظر نہیں آ رہا. ایمان تو یہ نکل گئی. کل مشکل ہی سورج نکل گئی. کل کس طرح نکل گئی؟ کل تو جمعہ ہے. جمعے کو سورج کیسے نکلتا ہے؟ کچھ پہلے نکلتا اب نہیں نکل سکتا. دیکھیے اب تو مجھے الیکشن ہونے والا ہے. الیکشن ہونے والا ہے سورج کیا چلے. اب تمہارا ایمان چلا جا رہا ہے. الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور سورج نکلتے ہی رہتا ہے. آپ کفر کی جلغاریں ہوتی رہتی ہیں اور ایمان سرفراز رہتا ہی ہے. بلکہ جتنا کفر زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان زیادہ افروز ہوگا. جب دو چکن زیادہ کن یہ سوئے تابدار رہا. جب دو چکن زیادہ کن کا مطلب یہ ہے کہ فرصت کش مکش مجھے یہ دل بے قرار رہا. جب دو چکن زیادہ کن کے سوئے تابدار رہا. کہتے کوئی مشکلات زیادہ کر تاکہ ذرا ہمیں کچھ جاگنے کا موقع ملے. یہ تو کوئی ہے کہتے بابا جی آپ کو فکر محسوس ہوا خطرہ آ رہا ہے. کہتے اگر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر میں جھالتا تھا. ابھی کوئی بات نہیں روز دلی دور آتا اس کے لیے خطرہ نہیں ہے کیونکہ خطرہ ہے تو پھر وہ پوری چال دیں گے. ایک دوسری بات. تیسرا طریقہ اگر تم سے کوئی انسان زیادہ مرتبے والے اور زیادہ جاننے والے جب مطمئن بیٹھے ہوں تو تمہیں کالا ہونے کی ضرورت پڑی. مجھے کالا کس بات. ابا حضور تشریف فرما ہے کہ پتر حضور کا پریشان ہو رہے ہیں. پھر مجھے کو یاد ہوتا رہا اپنا ناشتہ کرو آپ کھانا کھاؤ. تیرا یہ ڈیوٹی ہے کہ تمہیں کھانا کھاؤ. تجھے اپنا انتظامات کرو. دو دشمن کی بات ہے آرام سے. دشمن نہیں ہوتا دشمن تو اور ہے. دشمن کا مطلب اشارے کی بات ہے. اور پھر وہ دلی تک پہنچا کوئی مطلب اس کے بارے میں کہا تھا کہ دلی دور ہے اس کے لیے دلی دور ہے. وہ پھر دلی پہنچ نہیں دیتا. تو یہ ہے جہاں وہ جاننے والے ہوں تو وہاں نہ جاننے والے کو پریشان ہونے کا نجائز آ کے ہونی پڑتا ہے کہ آپ کا زیادہ پریشان ہو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مرض ہے ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ مریض کو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر پر اعتماد نہیں. مستقبل کو جاننے والے اگر یہ کہتے ہیں کہ مستقبل روشن ہے فکر روشن ہے. بچے کو دیکھ کے بتا دیا کہ یہ بچہ بڑے روشن ستارے والا ہے. کہ بچے تو ستارے تک پہنچنا ہے دیکھنے والے پہلے بتا دیا کہ یہ روشن ستارہ ہے. یہ بہتر بچہ ہے. یہ طاقتور بچہ ہے. یہ بڑا ہو کے بڑا ہوگا. اب بچہ کہتا ہے میں تو نہیں ہوں. آپ کیسے کہہ رہے وہ بڑا ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ کیا ہونا ہے. دو باتیں تین باتیں کی چار باتیں پانچ ہو گئی. میں کہ پانچ بتا دے تو پکڑ دے. اور آپ دیکھو کبھی یوں سمجھو کہ انسان چکائی تو سمجھے میری بات. آپ یوں سمجھو کہ انسان ایک مشین ہے. فرض کرو اس مشین کے اندر ایک پرزہ ایسا ہے فرض کر لیں مثال کی طرف اگر اس کو ذرا ٹچ کر دیا جائے تو بندہ بدل جائے. اسے دل کہہ لو کہ ایک بادشاہ خوش باش زندگی گزار رہا ہے. دل پہ اثر ہوا اسے بادشاہی چھوڑ دی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان بڑا غصے والا اور ایک واقعہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہتے اس کے بعد پھر میں مری گیا دل ٹوٹی گیا. کہتے جب سے میں نے یہ دیکھا کہ دوست کے ہاتھ میں خنجر تھا پھر میرا اعتبار ہی پھر اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں رہ گیا. ایسا ہوتا ہے جزائی صاحب ہوتا ہے. تو گویا کہ اگر آپ فرض سے محال اللہ کا ایسا ہو اسی طرح وہ پوزا کو ٹچ کر دیا جائے تو کافر مومن ہو جاتا ہے. آپ پوزا نمبر 2 ٹچ ہو گیا نصیب کا اور اس کی نصیب کی ٹچ کر دیا اور جو کافر تھا وہ مومن ہونے شروع ہو گیا. کہتے اس کے بعد
ایمان میرا سن لو. وہ فلاں آدمی نے کیا بات کی میرے کان میں تو پھر میری بات سمجھ آئی. مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر لاجیکل سیکوینس یا تسلسل حالات کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں جو حالات کے تسلسل بدل دیتے ہیں. کہ انسان کدھر جا رہا تھا اور میں کہاں جا نکلا. مطلب میں بے خیال ہوں نبی اعظم کو جا رہا، یعنی کہ کہیں سے کہیں یہ نکل جاتا ہے تو اندر کو پورا بدل جاتا ہے. فرض کرو آپ کے اندر ایسا پورا بدل دیا جائے کہ آپ کسی طریقے سے مکمل سچے ہو جائیں. کوشش کی بات نہیں کر رہا کہ کوشش کرو سچا ہونے کی، نہ ہونے کی، اس کو چھوڑ دو. اب ایسی مشین جاتا ہے کمپیوٹر لگا دیا جائے کہ آپ مکمل سچے ہو جائیں مکمل. اور پھر آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں آپ کو اپنے اندر جو باتیں نظر آئیں گی اس کا تو دائرہ کون کرے گا. جب قیامت کا وقت ہوگا یا حساب کتاب کا وقت ہوگا اللہ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ وہ تمہیں خود ہی سچا کر دے گا. کیا کر دے گا؟ سچا کر دے گا. اب تمہارے سامنے تمہارے اعمال نامے رکھ دے گا. بتاؤ کیا ہے؟ آپ کیا کہ جھوٹا ہے. آپ تو آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. پھر آپ کیا بن جاؤ گے؟ وٹنس فار پروسیکیوشن. جھوٹا ہے. کہتا مقصد کیا تھا؟ کہتا بکواس میں جوتی کرانے گیا تھا. کہتے یہ تو حج کرنے گیا تھا. کہتے مانگ خریدنے گیا تھا. کون کہ آپ کہہ رہے جھوٹ کے زمانے کا دفاع سچ کے زمانے میں پروسیکیوشن ہو جاتی. اب آپ ہی پکڑ لو گے اپنے آپ کو. اس طرح کا ایک عام حالات میں اس کو ضمیر بولتے ہیں، تو خاص زمانے میں اس کو فضل بولتے ہیں. تو یہ نقطہ کیا ہوا؟ اگر اللہ کا فضل ہو جائے تمہارے اوپر اور تمہیں اللہ سچا بنا دے تو سب سے زیادہ خطرناک انسان تمہیں اپنی آپ نظر آئے اور تم خود گواہی دینے لگ جاؤ گے انشاءاللہ یہ تو جھوٹا بندہ ہے. اس وقت تو کوئی نہیں، سچ ہی سچ ہے، بندہ تو ہے کوئی. مطلب سب کے ساتھ مطلب سارا ہی جھوٹ ہے، جو سے کام کیا سارا غلط تھا. وہ آپ ہی بولتا جا رہا ہے اپنے خلاف. ہاں اپنے خلاف، کیونکہ جھوٹے کے خلاف سچا بول رہا ہے. سچا بھی آپ، جھوٹے بھی آپ ہی تھے. اب آپ کا سچا ذات ہے، سچی ذات ہے، اگر وہ کبھی فوقیت میں آ جائے، الیکشن بغیر ہی کامیاب ہو جائے تو وہ آپ کو راگ رکھ دے گا. تو دنیا میں ہونے والے واقعات اتنے دور چلے جائیں گے کہ آپ اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کتنا نقطہ ہو گیا؟ 5 بار. مستقبل کی پریشانی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. نمبر 1 تو جو آیا نہیں اس کے بارے میں پریشان کیوں ہو؟ کہتا آپ آنے والے حالات جانتے ہو؟ کہتا نہیں میری جانے والوں سے فرصت نہیں ملتی. آپ وہ دیکھو جو آپ کر چکے ہو. دوسرا، جب کبھی آپ سے زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہوں اور خاموش ہو اس وقت کم جاننے والے کو شور مچانے کا حق نہیں ہے. کہتے جہاں وہ علی جا بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کے خاموش ہے تو وہ بھی کیسی لگا رہی ہے. ایک بات جاننے والا چپ ہو جائے تو لا علم یا بے علم کو بولنے کی حق ہے. دانا کی محفل میں کم از کم خاموشی دکھی جاتی ہے. ایک بات. دوسرا، مومن کے لیے مستقبل حالات کا نام نہیں ہے. مومن کے لیے مستقبل اور حال اور ماضی اللہ کے ساتھ وابستگی کے نام. اللہ نکل گیا اگر آپ کی توجہ سے تو حالات کی اصلاح کر رہتے ہیں. اور اللہ کی شرائط کہاں شروع ہو رہی ہے؟ اس کے علاقے کی یا آپ کے موت. اگر اس زندگی میں اللہ کی شرائط چاہتے ہو تو موت کا ایکسپیرینس کر لو. موت کا ایکسپیرینس اللہ کے قرب کا ایک ایکسپیرینس یہ نہ کہتے ہیں نا، یہ بھی تقرب حق کا ایک ہوتا ہے، ایک دلیل ہے کہ زندگی میں ایک بڑی بچوں کی کہانی لکھی تھی کسی آدمی نے، آپ کو یاد ہوگا. ایک سارے اردو کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہے، میں اردو سنتا ہے، اردو کو کیا تھا کہ برس کی آخری رات تھی، کہانی جھوٹی ہوتی تھی. یاد ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہے؟ ہاں یاد آ جائے گی. برس کی آخری رات تھی، سال کی آخری رات. ایک بوڑھا سر چٹائے ہوئے سوچ رہا ہے، ویرانے میں بیٹھا ہے، ٹھنڈ رات میں بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں نے کون کون سے زمانہ یاد کیا، ماں باپ کی کو مزدوریاں کی ہیں اور تعلیم کی غفلتیں کی ہیں
اور ناجائز تجاوزات کیے ہیں کردار کے اوپر. یہ کیا ناجائز تجاوزات ہوتے ہیں کردار پر, اور کردار کی کردار خوشی کی ہے, اور حالات خراب ہوئے, تباہیاں بربادیاں دھوکھا اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حق تلفیاں مطلب ساری کرتے رہے ہیں, اور سماج میں عزت کی خاطر ہم اپنے کردار کو مصب کرتے رہے, چہرہ خراب کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بہت پریشانی ہے. کاش زندگی مجھے دوبارہ مل جاتی تو میں دوبارہ اچھی زندگی گزارتا. سارے واقعات یاد آئے, پریشان ہے وہ رو رہا ہے, اتنے میں دیکھتا ہے ایک روشنی کی کرن آتی ہے, وہ روشنی کی کہتا ہے تاریخ کا آتا ہے, کہتا ہے تو روشنی کون ہے میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے. اس نے کہا میرا نام ہے امید, ہم امید کہلاتے ہیں, ہمارا کام ہے اندھیرے میں روشنی کرنا. یہ جو اندھیرے میں تو مبتلا ہے تو ہماری بات غور سے سنتے آ جائے گی, توبہ سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ان کو توبہ سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. توبہ کی پورے نے جب لفظ کیا دیکھتا ہے تو اس کو آواز آئی ماں کی, ابھی وہ آئی بیٹا اٹھو, چھوٹے بچے کا خواب, بیٹا اٹھو آج تو عید کا دن ہے, تو ابھی تک دیر سے رو ہی رہا ہے. بچے سمجھا کہ او اگر میں نے زندگی کو غلط کر لیا تو وہ وہی ہوگا, مایوس برا بن جائے گا. بات نہیں تو گویا کہ مایوسیوں کے اندر امید کے زمانے فضل کا آمد ہے. اس لیے ایمان ہوتا کس لیے ہے, یہی تو وقت ہے ایمان کا. سارے مایوس ہوتے جا رہے ہیں, سارے چھوٹے جا رہے ہیں, اوپر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں. وہ لوگ پریشان ہے تو نقلی ایمان پریشان ہے, اصلی ایمان کیا ہے پریشان ہے. موت سے ڈر رہا ہے, نہیں موت سے نہیں ڈرتا, ایمان نہیں ڈرتا موت سے, کیونکہ موت تو اس میں مطلب پرکھنے والی شہر ہے. موت مر جاتی ہے, بندہ زندہ رہتا ہے. کیونکہ موت مجھے مار دے گی, اور ایک وقت کے بعد موت سے مر جانا, ہم نے زندہ ہو جانا, تو مجھے چڑھنا نہیں بات ہے. الٹیمیٹلی تو میں ہی زندہ رہنا, نہ ہی میں سمجھے بات. تو ایک بات تو یہ ثبوت دیا کہ کبھی معذور نہیں ہوتی. دوسرا, جب کبھی کسی جاننے والے کو اللہ تعالیٰ فضل کر دے کہ جناب یہ ہے واقعہ آنے والے زمانے کی بات, تو پھر وہ بتا سکتا ہے. ورنہ ہاں فیوچر مخفی رکھتا ہے, کیونکہ فیوچر آشکار ہو گیا ایک دفعہ پیغمبر پر, آشکار ہو گیا کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے. آشکار روشن دیکھا ہو عذاب آنے بتا دیا, عذاب آنے والا, عذاب نہیں آیا. وہ بڑا سخت پریشانی پشیمانی اور واقعات اور یہ اور وہ, اور پھر آگے گزرتے گئے, اور مطلب مچھلی کے پیٹ سے واقعات کیا ہوا, وہ فیچر ہے لگے دکھایا تھا. کیا ہوا, یہ دکھایا تھا دنیا میں توبہ کرنے والے, معافی مانگنے والے, دعائیں کرنے والے, ہزار واقعات ہوتے ہیں. کتنی بار تقدیر بدلتی ہے, مقدر جو ہے اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے. تو اٹل مقدر کیا ہے, اٹل مقدر تیرے رجوع کا نام ہے. ہاں رجوع بدل گیا تو پھر حالات بدل گئے, دوبارہ رجوع نہ بدلے. تو یہ سارے حالات جو ہے رجوع کے ٹیسٹر ہیں.